ایک وقت کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں دو شہزادیاں رہتی تھیں۔ ایک کا نام تھا شہزادی علینا اور دوسری کا نام تھا شہزادی حلیمہ۔ علینا بہت امیر بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کے پاس سونے سے جڑا ہوا محل، قیمتی زیورات اور ہر آسائش موجود تھی۔ وہ نرم و نازک لباس پہنتی، خادماؤں سے خدمت کرواتی اور ہر حکم پر سب سر جھکاتے، جبکہ شہزادی حلیمہ ایک چھوٹی سی تباہ حال ریاست کی اکیلی وارث تھی، جس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ریاست پر پڑوسی بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ اب ایک پرانی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے پاس نہ لباس تھے، نہ خوراک، نہ دولت، بس صرف اس کا حسن کردار اور سچائی اس کے ساتھ تھی۔ شہزادی علینا کے محل میں ہر روز دعوتیں ہوتیں، قیمتی تحفے آتے، دنیا بھر کے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند ہوتے، مگر وہ سب کو حقیر سمجھتی اور کہتی، میری برابری کوئی نہیں کر سکتا، دنیا میں سب مجھ سے کم تر ہے۔ ایک دن ایک درویش فقیر علینا کے محل کے سامنے آیا اور بولا، اے شہزادی، تھوڑا سا کھانا دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ شہزادی نے قہقہا لگایا، میں فقیر سے بات نہیں کرتی، میرے محل کا فرش بھی تمہارے لباس سے زیادہ قیمتی ہے، جاؤ یہاں سے۔ درویش نے افسوس سے کہا، بیٹی، غرور ایک دن زمین پر گرا دیتا ہے، دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ علینا نے بات سنی ان سنی کر دی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ دوسری طرف شہزادی حلیمہ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی تاکہ انہیں بیچ کر آٹا خرید سکے۔ اچانک اسے ایک زخمی ہرن ملا جو درد سے کرا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھا، اپنے پاس بچی کھچی روٹی ہرن کو کھلائی اور کہا، اللہ کے ہر بندے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ ہرن نے شکریہ کی نگاہ سے دیکھا اور ایک دم آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اگلے لمحے ایک چمکتی روشنی میں وہی ہرن ایک خوبصورت جادوگرنی پری میں تبدیل ہو گیا۔ اے نیک دل لڑکی، تم نے بے غرض ہو کر میری مدد کی، میں تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں، مانگو کیا چاہتی ہو؟ حلیمہ نے جھک کر عرض کی، بس میری ریاست دوبارہ بحال ہو جائے اور عوام کو سکون ملے۔ پری مسکرائی، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ادھر شہزادی علینا کی سلطنت پر قحط پڑ گیا، نہ بارش ہوئی نہ فصلیں اگیں، خزانے خالی ہونے لگے، دشمنوں نے حملے شروع کر دیے، بادشاہ بیمار ہوا، وزیر بھاگ گئے اور محل سنسان ہو گیا۔ ایک دن علینا محل سے نکلی اور پہلی بار سادہ کپڑوں میں گاؤں کی طرف گئی تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے، مگر جس طرح اس نے لوگوں کو حقیر سمجھا تھا، اب سب نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ وہی شہزادی ہے نا جو ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اب آئی بھیک مانگنے؟ غرور کا یہی انجام ہوتا ہے۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے درویش کی بات یاد آئی، غرور ایک دن زمین پر گرا دیتا ہے، دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ علینا بھٹکتی بھٹکتی ایک بستی میں پہنچی جہاں غریب مگر خوش باش لوگ رہتے تھے۔ وہ ایک چھوٹی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی، کیا مجھے ایک وقت کا کھانا مل سکتا ہے؟ دروازہ کھلا، سامنے شہزادی حلیمہ کھڑی تھی، مگر علینا اسے پہچان نہ سکی کیونکہ اب حلیمہ کے چہرے پر ایک روشنی، ایک وقار تھا، وہ سادہ لباس میں بھی ملکہ لگ رہی تھی۔ حلیمہ نے علینا کو اندر بلایا، اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر دی اور پانی پلایا۔ علینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں وہی شہزادی ہوں جو کبھی غرور میں تمہیں کم تر سمجھتی تھی، آج تم نے مجھے بچایا ہے، تم غریب ہو کر بھی مجھ سے زیادہ امیر نکلی ہو۔ حلیمہ نے پیار سے کہا، اصل امیری دل کی ہوتی ہے جو دوسروں کا درد سمجھے۔ اسی لمحے جادوگرنی پری ایک بار پھر ظاہر ہوئی۔ علینا، تم نے آج سچائی کو قبول کیا اور اپنے غرور کو چھوڑا، اس لیے میں تمہیں دوسرا موقع دینا چاہتی ہوں۔ پری نے ہاتھ ہلایا اور علینا کی سلطنت دوبارہ بحال ہو گئی، مگر اس شرط پر کہ وہ حلیمہ کو اپنی سہیلی اور مشیر بنائے گی۔ علینا نے وعدہ کیا، آئندہ غرور نہیں، خدمت کروں گی۔ پھر دونوں شہزادیاں ایک ساتھ ایک نئی ریاست میں حکومت کرنے لگے، جہاں نہ کوئی امیر تھا نہ غریب، سب برابر تھے۔ حلیمہ کی سادگی اور علینا کی عقل نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو انصاف، محبت اور انسانیت سے بھری ہوئی تھی، اور دونوں شہزادیاں ہمیشہ خوش رہے۔